کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے اور ماڈرن ٹیلیسکوپ کو ایک ایسے ڈیزرٹ میں بنایا جا رہا ہے جہاں تقریباً انسانوں کا پاؤں تک نہیں پڑتا؟ ایک ایسا صحرا جو کہ انسانی زندگی سے تقریباً خالی پڑا ہوا ہے، ایک ایسا صحرا جہاں بارش کا نام و نشان تک نہیں ہے، جہاں زمین کی مٹی اس قدر خشک ہو چکی ہے کہ وہاں زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ تو پھر ایسے ہی صحرا میں اتنا بڑا ٹیلیسکوپ پروجیکٹ آخر کیوں؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اسی ڈیزرٹ میں ہی اتنا بڑا ٹیلیسکوپ جو کہ دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہوگا آخر کیوں بنایا جا رہا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس سوال کا جواب نہ صرف سائنسی طور پر حیرت انگیز ہے بلکہ یہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں کی کھوج کا آغاز ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کیوں بنایا جا رہا ہے، کیسے کام کرے گا، کب تک کمپلیٹ ہوگا اور کتنا بجٹ لگے گا، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جڑے رہیے آخر تک ہمارے ساتھ۔ ELT ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ 1.3 بلین یوروز یعنی 13,600 کروڑ کا یہ پروجیکٹ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا اور ماڈرن ترین اسپیس ٹیلیسکوپ پروجیکٹ ہوگا، جس کا مین مقصد کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو مزید بہتر کرنا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ ہم اسپیس میں ایسے کیلسٹرل باڈیز، سٹارز، پلینٹس اور گلیکسیز کو دیکھ سکیں جو کہ آج تک ہماری نظر سے اوجھل رہے ہیں۔ اس کی مدد سے کائنات کے پیچیدہ اور انتہائی دور دراز علاقوں کی گہری تفصیل سے تحقیق کی جا سکے گی، جو کہ انسانی آنکھ سے 5200 گنا زیادہ قریب سے دیکھ سکے گی۔ آج تک جتنی بھی ٹیلیسکوپ استعمال کی گئی ہیں ان کی کچھ لیمٹس تھیں، مگر ELT ایک ایسا ٹیلیسکوپ ہوگا جو ہمیں وہ پکچرز اور ڈیٹا فراہم کرے گا جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی مدد سے ہم دوسرے پلینٹس کی سرفیسز، بلیک ہولز اور دیگر ایسے مظاہرے دیکھ سکیں گے جو پہلے صرف ہائپوتھیسس کی شکل میں ہی موجود تھے۔ اس کی مدد سے ہم ایکسو پلینٹس، ایسے سیارے جو ہمارے سورج کے نظام سے باہر ہیں اور ڈارک میٹر جیسی مسٹریز کا بھی پتہ لگا سکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا بڑا پروجیکٹ اسی ڈیزرٹ میں ہی کیوں بنایا جا رہا ہے جو کہ انسانی زندگی سے پوری طرح خالی پڑا ہوا ہے۔ ایکچولی اٹاکاما ڈیزرٹ کا انتخاب اس پروجیکٹ کے لیے اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ دنیا کا سب سے خشک اور واضح ترین، صاف ترین خطہ ہے جہاں آسمان بالکل صاف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں زمین سے ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا میں کچھ دیکھنا ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آسمان کا کلیئر ہونا، تاکہ ہمارے راستے میں کچھ بھی رکاوٹ نہ بنے اور ہم آسانی سے آسمان میں موجود چیزیں دیکھ سکیں۔ تو جہاں انسانی زندگی اتنی عروج پر نہیں ہے اور بارش بھی بالکل نہیں ہوتی تو موسم تو صاف ہی رہے گا۔ یہ صحرا دنیا کے ان چند مقامات میں سے ہے جہاں آسمان کی رطوبت بہت کم ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بادل اور فضائی آلودگی بھی کم ہوگی۔ نتیجے میں ٹیلیسکوپ کو صاف اور واضح پکچرز ملیں گی اور سائنسی تحقیق میں بھی کم خلل آئے گا۔ اسی وجہ سے مختلف جگہوں کو ٹیسٹ کرتے ہوئے دا یورپین ساؤترن آبزرویشن ٹیم ایسو نے چائل کے اس اٹاکاما ڈیزرٹ کو اس پروجیکٹ کے لیے سلیکٹ کیا، اور اگست 2023 میں اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا جو کہ 5 سال کی طویل مدت کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 2028 میں اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچے گا، اور اس کی مدد سے اسپیس کو ایک نئی آنکھ سے دیکھا جائے گا۔ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنا بڑا ہے اور کام کیسے کرے گا، تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ 1.3 بلین یوروز یعنی 13,600 کروڑ کے اس ٹیلیسکوپ کا صرف مرر ہی 39 میٹر کا ہے، جو کہ تقریباً 128 فٹ بنتا ہے، اب تک کی بنائی گئی ٹیلیسکوپ سے 5 گنا بڑا۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا مرر 2.4 میٹر کا ہے اور VLT ویری لارج ٹیلیسکوپ کا مرر صرف 8.2 میٹر کا، اور ELT کا مرر 39 میٹر کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ELT میں استعمال ہونے والی اہم ٹیکنالوجی اڈاپٹیو آپٹکس کی۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ٹیلیسکوپ کی تصاویر کو صاف اور واضح بناتی ہے، خاص طور پر جب آسمان میں کچھ رکاوٹ ہو تب بھی۔ جب ہم اسپیس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو زمین کی فضا کی حرکت، مثلا ہوا، نمی اور ٹیمپریچر میں چینجز کی وجہ سے تصاویر دھندلا جاتی ہیں۔ تو ELT ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ اڈاپٹیو آپٹکس کی مدد سے ان مداخلتوں کو فوری کمپنسیٹ کرے گا اور تصاویر کو دوبارہ واضح کر دے گا، چاہے اسپیس میں موجود آبجیکٹ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں کیمرے اور اسپیکٹوگرافی کی طرف۔ اس ٹیلیسکوپ میں بہت ہی طاقتور کیمرے اور اسپیکٹوگراف استعمال کیے جائیں گے
یہ ٹولز اسپیس میں موجود سیاروں، ستاروں اور گلیکسیز سے آنے والی روشنی کو پکڑنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اسپیکٹروگرافی کی مدد سے یہ ٹیلیسکوپ ان آبجیکٹ سے آنے والی روشنی کو ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیوائیڈ کر دے گا، جس سے ہم ان آبجیکٹ کی ساخت، ٹیمپریچر، سپیڈ اور دیگر خصوصیات کا پتہ لگا سکیں گے۔ یہ ٹیلیسکوپ اکیلا کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کو دنیا بھر کی دیگر فلکیاتی رصیدگاہوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ اسپیس کے مختلف حصوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکے۔ ان کے ذریعے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو جوڑ کر ہم مزید تفصیل سے کائنات کے سیکرٹس کو سمجھ سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔